الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں جو زبردست ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس میں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اے ایمان والو، آج بہانے مت بناؤ، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. اے ایمان والو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، سچی توبہ، صاف دل کے ساتھ. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو بدل دے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے اور داخل کرے تمہیں ایسے جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. جس دن کے اللہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو جو نبی کے ساتھ ہوں گے انہیں رسوا نہیں کرے گا. ان کے نور ان کے دائیں، ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف ہوں گے اور وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار ہماری روشنی اور نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے. بے شک بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اے نبی، آپ جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافق دغا بازوں کے ساتھ اور سختی کرو ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ سورہ تحریم کی چند آیتیں ہیں جس کی تلاوت بھی آپ نے سنی، ترجمہ بھی آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو، کافروں کو اور منافقوں کو، تینوں کو مخاطب کیا ہے. کئی آیتیں ہیں. پہلی آیت کے اندر یہ ہے کہ ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آگ ہم لوگ دہکاتے ہیں، آگ لگتی ہے تو اس میں ایندھن ڈالنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ایندھن آگ کے لیے لکڑی ہے، کوئلہ ہے،
اور پھر اس کے علاوہ لکوڈ میں پیٹرول ہے، گھاسلیٹ ہے، ڈیزل ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈالو تو وہ جلتی ہیں تو آگ باقی رہتی، نہ ڈالا جائے ایندھن تو تھوڑی دیر کے بعد آگ خود بخود جل کر کے ختم ہو جاتی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے مختلف ہے، اور مختلف اس طرح ہے کہ اس کا ایندھن جو ہے انسان ہے، اس کا ایندھن پتھر ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا کی آگ میں اگر انسانوں کو ڈالا جائے یا پتھر ڈالا جائے تو یہ اس کے ایندھن نہیں ہے، آگ باقی نہیں رہے گی، جلے گی نہیں، ختم ہو جائے گی۔ لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے۔ اللہ پاک ہر ایمان والے کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اسی پر بس نہیں ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے، ان کی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں جانے والے اعمال سے بچائے۔ صرف اپنی فکر کر لینا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا کافی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہماری بیوی، ہمارے بچے اور وہ جو ہمارے عیال میں تھے، یعنی ایسے لوگ جو بیوی بچے تو نہیں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جن کی سرپرستی ہم کرتے ہیں، جن کا خرچ ہم اٹھاتے ہیں اور جن کی نگہداشت ہم کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تمام لوگوں کی فکر کریں، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی اصلاح کریں اور جہنم میں وہ نہ جائیں، اس بات کی ہم فکر کریں۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع، سن لو تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھ ہوگی اس کے اہل و عیال اور اس کی سرپرستی میں رہنے والوں کے بارے میں۔ اگر ہم نے صرف اپنی فکر کی کہ ہم تو ایمان کے تعلق سے اپنی فکر کر چکے، نمازوں کے تعلق سے ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی فکر نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی۔ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھے، نماز کے لیے آئے، ہم نے بیوی کو نہیں اٹھایا، ہم نے بچوں کو نہیں اٹھایا، اپنے گھر میں جو لوگ ہیں ہم نے ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھایا، تو ہمارا تنہا نماز پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی کہ تم جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو تم نے نماز کے لیے اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی سرپرستی میں جن کا خرچ تم اٹھا رہے تھے، جن کی سرپرستی تم کر رہے تھے، جن کے اچھے برے کاموں کے تعلق سے تم ذمہ دار تھے، تم نے ان کو نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ پوچھو گی۔ یہی بات حضور نے فرمائی ہے اور تاکید کے ساتھ فرمائی ہے۔ عربی زبان میں الا یہ حرف تاکید ہے، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ سنو، الا کلکم راعٍ، سنو، سن لو، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچے کے بارے میں، بہوؤں کے بارے میں، اور گھر میں وہ لوگ جو تمہاری سرپرستی میں رہ رہے ہیں، ان تمام کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ یہی بات اس آیت میں ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، ایسی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا، اس آگ پر ایسے فرشتے مامور ہیں جو انتہائی سخت دل ہے، ملائکۃ غلاظ، سخت دل، شداد، بہت زبردست اور طاقتور ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جس بات کا حکم دیتا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے،
یعنی ان کو ذرا بھی رحم اور ترس نہیں آئے گا ان لوگوں پر جن کو اللہ نے عذاب دینے کا حکم دیا ہے. ذرہ برابر رحم نہیں کریں گے، ذرہ برابر ترس نہیں کھائیں گے. اللہ نے عذاب کا حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عذاب میں کوئی رعایت نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ فرشتے ہیں ہی ایسے کہ وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس لیے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرنا ہر شخص کی ذمہ داری. صرف اپنے آپ کو سدھار لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ گھر کے ایک آدھ دو لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا گھر بے نمازی رہتا ہے، اور کبھی انہیں گھر کا سرپرست نماز کے لیے، روزے کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے روکتا ٹوکتا نہیں ہے، اسے سمجھاتا بجھاتا نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل پر اور برائیوں سے رکنے پر اسے آمادہ نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور نبیوں کی جو ذمہ داری تھی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا ہے، تو یہ ذمہ داری اس امت کے ہر فرد کی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے. حیرت ہوتی ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے، دوسروں کی فکر کے پیچھے پریشان رہتے، دوسروں کو سنوارنے کی، سدھارنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور گھر کے لوگ بے لین ہیں، گھر کے لوگ بے نمازی ہیں، ان کی فکر نہیں ہے، چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے. آپ یقین مانیے، آپ اگر اپنے گھر کی فکر کر لیں تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں. ہم میں کا ہر شخص اپنے گھر کی فکر کر لے اور اصلاح کر لے، پورا شہر سنور جائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں کرتے. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری اپنی اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی. دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، عبودیت، انبیاء کرام کی رسالت، جنت و جہنم کے برحق ہونے، قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے اور اچھی بری تقدیر، اس کے نہ ماننے والے، انکار کرنے والوں کو کافر کہا جاتا ہے. اللہ پاک ان کو کہتے ہیں کہ اے کافرو لا تعتذروا اليوم، کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا آج کوئی ہیلا بہانہ مت کرو، آج کوئی ہیلا بہانہ مت کرو. کوئی ہیلا بہانہ قابل قبول نہیں ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، دنیا میں جو برائیاں تم کرتے تھے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، سزا پوری پوری دی جائے گی. آج سزا سے بچنے کے لیے کوئی ہیلے بہانے مت کرو. تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کرو. توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرو، صاف دل سے توبہ کرو. توبہ کا لفظ ہے، اور توبہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. ایسے ایسے کرنے کو توبہ نہیں کہتے، کان پکڑنے کو توبہ نہیں کہتے. توبہ نام ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا. توبہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو پہلے چھوڑے، دوسرا اس عمل پر دل سے نادم اور شرمندہ ہو کہ میں نے جو کیا تھا غلط کیا تھا. تیسری چیز آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، پختہ ارادہ اور نیت کرے کہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. جیسے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو پہلے جھوٹ بولنا چھوڑے تب توبہ ہوگی. اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے،
اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اب توبہ کر رہا ہے تو پہلے غیبت کرنا چھوڑے، چوری کرتا ہو پہلے چوری کرنا چھوڑے، شراب پیتا تھا پہلے شراب پینا چھوڑے، زنا کرتا تھا پہلے زنا کرنا چھوڑے، بندوں کا حق ضائع کیا پہلے حق ادا کرے، بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا پہلے حق ادا کرے۔ توبہ دو معاملوں میں ہوتی ہے، ایک حقوق اللہ میں، اللہ کے حق میں، جیسے چوری کیا، زنا کیا، چوری کیا، غیبت کیا، جھوٹ بولا، پہلے یہ گناہ چھوڑ دے، پھر اللہ سے اس پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادے کا اظہار کرے، یہ ہے توبہ، یہ حقوق اللہ میں ہے۔ اور حقوق العباد میں اگر کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو مارا ٹھوکا تھا، کسی کا مال ہڑپ کیا تھا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، تو پہلے اس سے معافی مانگے، اس کا حق ادا کرے۔ اگر مالی حق ہے تو پہلے مال دے کر حق ادا کرے، اور اگر اس کو مارا تھا، اس کے خلاف سازش اور پلاننگ کی تھی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو اس سے جا کر کے پہلے معافی مانگے، اور ایسا آئندہ نہیں کرے گا، نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے اس بات کا اظہار کرے، معافی مانگے، یعنی دونوں سے معافی مانگنی پڑے گی، پہلے بندے سے معافی مانگے، مالی حق ہے تو اس کو ادا کرے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے، اور اپنے اس عمل پر نادم اور شرمندہ ہو، تو یہ ہے توبہ۔ حقوق اللہ میں گناہ چھوڑ دینا ہے، شرمندہ ہونا ہے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے عزم و ارادہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، یہ حقوق اللہ میں۔ اور حقوق العباد میں اگر مالی طور پر حق ضائع کیا تھا تو پہلے مال ادا کرے، اس کے بغیر اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن جو لوگ بندوں کا حق ضائع کر کے وہاں پہنچیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اور وہاں پر کون نیکی لینے سے پیچھے رہے گا؟ ہر آدمی کو نیکی کی ضرورت ہوگی۔ جس نے بندوں کا حق ضائع کیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو جن جن لوگوں کا حق اس کے ذمے ہوگا اللہ ادا کروائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ مفلس۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس گھر نہ ہو، سواری نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ مفلس۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو نیکیوں کے انبار لے کر کے آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں بندوں کا حق ضائع کیا تھا، دنیا میں بندوں کا حق ضائع کیا تھا، تو پھر ہوگا یہ کہ ہر حقدار آئے گا، اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، جس کا جتنا حق ہوگا اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکی لے کر کے حقدار کو دے دی جائے گی۔ ظاہر بات ہے وہاں پیسہ تو چلے گا نہیں، وہاں پیسہ نہیں چلے گا، اور کسی کے پاس پیسہ رہے گا بھی نہیں، نہ دینے کے لیے ہوگا، اور اگر کسی کو دیا جائے تو وہ لے گا بھی نہیں۔ جو نوٹ اپنے یہاں بند ہو گئی ہے، آج اگر کوئی تم کو دے تو تم لوگے؟ کسی کام کے نہیں ہے وہ۔ تو دنیا کے جو درہم و دینار ہے، روپیے پیسے ہیں، یہی کے لیے ہیں، یہ یہاں کا سکہ ہے، وہاں کا سکہ نہیں ہے، وہاں کا سکہ تو نیکیاں ہے، حقدار آئیں گے تو ان کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ کتنے کے بدلے میں؟ بولو نا، 3 پیسے یعنی 1 دھبو کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔
اب ظاہر بات ہے جن کا حق باقی ہے وہ آئیں گے، اپنا حق مانگیں گے، اللہ انصاف کرے گا، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ حقدار آتے رہیں گے، نیکیاں لیتے رہیں گے، اس کے پاس نیکی ختم ہو جائے گی، حقدار باقی رہ جائیں گے، کھڑے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا اب جو حقدار تھا اس کے نام اعمال میں جو گناہ تھے وہ گناہ اس کے حق کے بقدر نکال کر اس کے نام اعمال سے اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ اب ظاہر بات ہے اب اس کی تباہی و بربادی میں، اس کی ناکامی اور خسران میں کیا شبہ ہے کہ اس کے پاس بچا کچھ نہیں، سب حقداروں نے لے لیا، اور جن کو نیکی نہیں ملی ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے دنیا میں شراب نہیں پی تھی، شراب پینے کا گناہ اس کے نام اعمال میں آئے گا۔ جوا نہیں کھیلا تھا، جوا کھیلنے کا گناہ، زنا نہیں کیا تھا، زنا کرنے کا گناہ، ایسے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ ہوگا۔ اس لیے موت برحق ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب یہیں رہ جائے گا، ایک پیسہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا نہیں۔ قبر میں تجوری نہیں رہتی اور کفن میں جیب نہیں رہتا، آدمی دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ اس لیے اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت برباد نہیں کرنے کا، حالات اچھے ہوں برے ہوں، دنیا بنانے کے لیے آخرت برباد نہیں کرنے کا۔ بھوکے رہ جائیں چلے گا، کپڑے سستے پہن لے چلے گا، بغیر سواری کے رہ جائیں چلے گا، جھوپڑی میں زندگی گزار لے چلے گا، لیکن کسی بندے کا حق کبھی نہیں مارنا، ورنہ آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور حقوق العباد میں اللہ بھی بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بندے کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ اور بندوں کا حق ادا کرنے کی آپ نیت کر لو کہ میں دوں گا، نیت سچی ہوگی اللہ آپ کی مدد کرے گا، ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کے ذمے مالی حق نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو سازش کر کے نقصان پہنچانے کا پلان بنایا تھا، ایسے لوگوں کو آپ جا کر کے معافی مانگ لو کہ مجھ سے آپ کے تعلق سے کچھ اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں کہ جو آپ کی حق تلفی ہے، میں اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ناک نہیں کٹتی، آج تک کسی کی ناک کٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کے برعکس حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع، چھوٹا بننا، کسر نفسی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ یعنی ناک نہیں کٹتی، ناک اونچی ہو جاتی ہے، آدمی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ اس لیے جن کے حق میں اپنے سے کوتاہی ہو گئی ہو، جا کر کے معافی مانگ لینے کا کہ آپ کے حق کے تعلق سے میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے، آپ کی حق تلفی ہوئی ہے، میں نے آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کی تھی، میں نے پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کی تھی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ معافی مانگنے سے نہ آدمی چھوٹا ہوتا ہے اور نہ ناک کٹتی ہے اور نہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے۔ تو حقوق اللہ میں توبہ یہ ہے کہ پہلے گناہ چھوڑ دے، پھر شرمندہ و نادم ہو کر کے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے، اور حقوق العباد میں پہلے بندوں کا حق ادا کرے، اگر مالی لین دین ہے تو کلیئر کرے،
اگر اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی، غیبت کی، اس کے اوپر تہمت رکھی، اس کو الزام لگایا، اس سے جا کر کے معافی مانگے، پھر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے، تب جا کر کے توبہ ہوگی اور قبول ہوگی، ورنہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر تم نے اللہ سے توبہ کی سچے دل سے، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، عزت دے گا، سربلندی عطا کرے گا، سرخ روئی عطا کرے گا۔ اور یہ لوگ جو ہوں گے، ایسے لوگ، ان کے لیے اللہ نور عطا کرے گا، ان کو جو ان کو چاروں طرف سے روشنی میں ان کو لیے ہوں گے، پل صراط پر ہوں گے، روشنی ان کے ساتھ ہوگی، جنت کی طرف چل رہے ہوں گے، روشنی ساتھ میں ہوگی، جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے وہاں تک یہ نور اور یہ روشنی ان کے ساتھ ہوگی۔ اور جو منافقین اور کافرین ہوں گے وہ اندھیرے میں ہوں گے، ان کو کچھ سجائی نہیں دے گا، پل صراط پر آئیں گے، کٹیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ جن کے پاس نور دیکھیں گے تو ان کو بولیں گے تھوڑا رکو، ہمیں بھی اپنے روشنی میں ساتھ میں لے کے چلو، تو فرشتے کہیں گے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہر ایک کا نور اس کے کام آئے گا، دوسرے کو نہیں۔ دنیا میں گناہ کرتے تھے اور گناہوں کی تاریکیوں میں رہتے تھے، تو آج یہاں تاریکی تمہارا مقدر ہے، اندھیرا تمہارا مقدر ہے۔ ایمان والے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو مکمل کر دے، وغفر لنا اور ہمیں بخش دے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کرو، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ اللہ کے احکام کو جاری کرنے میں کوئی تردد مت کرو، سختی کرو، وغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی کرو، ومأواہم جہنم، ان کافرین اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فجر کی نماز کے واسطے آنکھ نہیں کھلتی، کچھ عمل بتائیے۔ یہ اپنی کوتاہی ہے، سفر کرنا ہوتا ہے تو آنکھ کھلتی نا، بمبئی جانے کا ہے، گھڑی گھڑی آنکھ کھلتے رہتی۔ اللہ سے دعا کرو اور اٹھنے کا انتظام کر کے سو، الارم لگا کر کے سو، جو اٹھتا ہے اس کو بولو کہ تم اٹھنا تو مجھ کو اٹھانا، اور جب اٹھایا جائے تو ایک مرتبہ میں پھٹ سے اٹھ جانے کا۔ الو نے کربلا کا منظر دیکھا ہے کیا؟ یہ بات غلط ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے تو ظہر سے پہلے قضا پڑھنا ہے تو سنت بھی پڑھنا پڑے گا۔ ظہر سے پہلے اگر پڑھ رہے ہیں تو سنت کی بھی قضا کریں گے۔ فجر اور عصر کی جماعت کے بعد امام دائیں بائیں رخ موڑ کر بیٹھتے ہیں، کیا ایسا کرنا سنت ہے؟ ہاں، ایسا کرنا سنت ہے۔ مسجد یا مدرسے کی تعمیر غیر مسلم مزدوروں کے ہاتھوں کروانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ خانہ کعبہ کیسے بنا؟ کیا اللہ فرشتوں سے پہلے ناراض ہو گئے تھے پھر ان سے خوش ہو کر کعبہ بنانے کا حکم دیا؟ ایسا نہیں، سب سے پہلے کعبہ اللہ کے امر کن سے بنا تھا، پھر اس کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم نے کی، پھر حضرت نوح نے کی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ گٹکا اور تمباکو کھانے سے اور بیڑی پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا کھانا مکروہ ہے۔ کوئی عمل بتائے جس سے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے، گھر میں بھی نماز پڑھنے کا، جیسے نماز کے لیے مسجد میں آتے
گھر میں بھی نماز پڑھنے کا، ایک بات۔ دوسری بات، ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرنا۔ تیسری بات، دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھانا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونوں گٹوں سمیت دھونا، ایسے نہیں دھونے کا، ایسے دھونے کا پورا، چاہے ہاتھ صاف ہو۔ اب جیسے ظہر کی نماز پڑھ کر ہم مسجد سے گئے، ہاتھ صاف رہتا ہے، مسجد سے سیدھے گھر گئے، ہاتھ صاف ہے، لیکن ہاتھ دھونا سنت ہے۔ ہاتھ صفائی کے لیے نہیں دھویا جاتا، ہاتھ سنت کی ادائیگی کے لیے دھویا جاتا ہے۔ دسترخوان پر اگر کھانا، ریزہ، روٹی کا ٹکڑا گر جائے، اٹھا کر کے کھانے کا۔ برتن کو صاف کرنے کا، برتن میں سالن اولن چاول چھوڑ نہیں دینے کا۔ عام طور پر گھروں میں لوگ صاف نہیں کرتے، ایسے ہی رہ جاتا، یہ برتن بد دعا دیتا ہے، یہ برتن بد دعا دیتا ہے کہ آئندہ اس کو مت دینا۔ جس دن اس کی دعا قبول ہو گئی، آپ کے گھر فاقہ ہونے لگے گا۔ چہرے پر بہت سارے دانے پھنسی ہے، کوئی وظیفہ بتائے۔ پیٹ صاف کرو، پیٹ قبض نہیں رہنا چاہیے، اور نیکی کثرت سے کرو، چہرے پر نور رہے گا۔ نیکی کثرت سے کرو، گناہوں سے بچو، چہرے پر نور ہوگا۔ مفتی صاحب، کیا ہمارے آقا 3 دن کا باسی کھانا کھائے ہیں؟ اتنا رہتا ہی نہیں تھا کہ بچا کے رکھیں اور وہ باسی ہو، سمجھ رہے ہو؟ جو رہتا تھا ختم ہو جاتا تھا، پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ میں حفظ کر رہا ہوں، اس سال حفظ مکمل ہو جائے گا، لیکن ہر وقت ٹینشن رہتا ہے کہ اس کو باقی کیسے رکھوں گا۔ روزانہ 3 پارہ قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھو، حافظ بنے تو پورا یاد ہو گیا۔ اب یہ حفظ یاد رہے، روزانہ 3 پارہ دیکھ کے پڑھنے کا، اور اللہ توفیق دے، پارہ آدھا پارہ جو ہو نماز کے اندر پڑھنے کا، انشاءاللہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ میں وضو کر کے بیٹھتا ہوں تو اکثر ریح خارج ہو جاتی ہے، تو پھر وضو کر لینے کا۔ ایک مسلمان مرد کیا سونا استعمال کر سکتا ہے؟ مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے، چاندی 3.5 ماشا استعمال کر سکتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں سونا استعمال کرے گا، آخرت میں جنت میں اس کو سونا نہیں ملے گا۔ مالیگاؤں میں کیا آپ کے استاذ حافظ عبد الرؤف اسلام پورے والے تھے؟ ہاں، میں نے ان کے پاس جب حفظ کر رہا تھا تو کچھ سبق سنایا تھا۔ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی بقا، تحفظ، نشر و اشاعت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت قربان کرنا پڑے تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ قربانی واجب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ بار بار احتلام ہو جاتا ہے، پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے، اکثر نماز میں بھی قطرے کا شک ہونے لگتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ احتلام ہو تو غسل کرنے کا، پیشاب کا قطرہ نکلے تو وضو کرنے کا، اور نماز میں اگر اس طرح کا شک ہو اور کپڑے وغیرہ پر گیلا پن نہ لگے، نہ دکھے، تو یہ صرف شک ہے، اس سے ذہن جھٹک دینے کا، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ جو شخص مکے یا مدینے میں عید الفطر کا چاند دیکھ کر عید منائے، کیا ایسے شخص پر حج فرض ہو گیا؟ کچھ لوگوں میں ایسی بات عام ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے 2 سبب ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اس کے پاس مالی اعتبار سے استطاعت ہو، یعنی جہاں رہتا ہے وہاں سے
حج کرنے جانے تک آنے تک پورا خرچہ اس کے پاس ہو، کسی کا مقروض نہ ہو، کسی کا حق اس کے ذمے باقی نہ ہو، اور سب کچھ کر کرا کے اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اور جتنے دن نہیں رہا گھر پر تو گھر والوں کے خرچے کا انتظام کر سکتا ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ دوسرا فرض کا سبب یہ ہے کہ آدمی حج کے مہینوں میں یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن، 2 مہینے 10 دن میں وہ اللہ کا گھر اپنی آنکھ سے دیکھ لے۔ اب ظاہر بات ہے جو آدمی عید کا چاند وہاں دیکھا، عید کا پہلا دن ہے جس دن عید منائی جاتی ہے، اب اگر اس نے اللہ کا گھر دیکھ لیا تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ لیکن اس حج کی فرضیت کے لیے ایک شرط ہے کہ حج تک وہاں رکنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ آج سعودی حکومت رکنے نہیں دیتی، آج سعودی حکومت رکنے نہیں دیتی، جب اس کو رکنے نہیں دیتی تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ زید اپنے مکان کے تعلق سے پریشان ہے، بیماری اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ 2-3 جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ گھر فروخت کر دے جلدی سے۔ تو کیا بیماریوں اور پریشانیوں کا رہائش کی جگہ سے تعلق ہے اور جگہ تبدیل کرنے سے راحت ملے گی؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، 3 چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، بیوی میں، گھر میں اور سواری میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ نحوست ہے کہ نہیں ہے، شادی کرے گا، بیوی آئے گی تو معلوم پڑے گا، گھر لے گا، گھر میں رہے گا تو معلوم پڑے گا، سواری خریدے گا، سواری پر سفر کرے گا تو معلوم پڑے گا۔ تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس بنا پر گھر میں نحوست ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جھاڑ پھونک والے آ کر کے بتائے، ان کی بات پہ بھروسہ نہیں۔ بھروسہ اپنے تجربے پر کہ اگر گھر میں رہتے ہوئے بیمار رہ رہے ہیں، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو گھر بدل کر دیکھ لینا چاہیے۔ شیئر مارکیٹ پر پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ شیئر کہتے ہیں پارٹنرشپ کو، پارٹنرشپ کو۔ اب جس چیز میں آپ پارٹنر بن رہے ہو وہ کاروبار اگر جائز ہے تو پارٹنر بننا بھی جائز ہے، اگر وہ کاروبار ناجائز ہے تو پارٹنر بننا بھی ناجائز ہے۔ عورتیں ماہواری آنے سے پہلے کپڑا لگا لیں تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ جو کپڑا استعمال کرے گی، لگائے گی، وہ کپڑا اگر پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ میں ایک طالب علم ہوں اور ایک ٹیوشن میں پڑھتا ہوں۔ داخلے کے وقت ایک فیس مقرر کی گئی تھی، مگر ٹیچر نے اپنا کورس پورا نہیں کیا، تو کیا میں کچھ پیسے کم دے سکتا ہوں یا پھر پوری فیس دینی پڑے گی؟ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے کہ میں تم کو اتنی فیس دوں گا اور اس کے بدلے میں تم مجھے اتنا پڑھاؤ گے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ اب تم نے فیس پوری دی، اس نے آپ کو جو کچھ پڑھانا تھا وہ نہیں پڑھایا، تو اس نے آپ کا پورا حق ادا نہیں کیا، آپ حساب کر کے اتنا پیسہ واپس لے سکتے ہو۔ حضور بچپن میں جب اپنی والدہ اور باندی ام ایمن کے ساتھ اپنے والد کی قبر پر پہنچے تو اس واقعے کی کیا تفصیل ہے؟ انہوں نے اپنے والد کی قبر کو پکڑ کر کیا کہا تھا؟ بہت تفصیلی بات ہے۔ میری بیوی پرائے مرد سے بات کرتی تھی، اب مجھ سے معافی مانگ رہی ہے اور بول رہی ہے میرے ماں باپ کی خاطر مجھے معاف کر دو، میں کیا کر دوں؟ اگر اس نے اپنی یہ عادت چھوڑ دی ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ میرا دل اس کو معاف کرنے کے لیے مطمئن نہیں ہے۔
معاف کر دینا چاہیے جب وہ خود ہی قبول کر لیے. وہ نہیں قبول کرتی تو تم کو معلوم بھی نہیں تھا نا. اس اللہ کی بندی نے جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا آپ سے معافی مانگ رہی ہے تو معاف کر دو. رزق میں برکت، عمروں میں برکت کے لیے کوئی عمل بتائے. میرا منیجر کے وہاں پر شادی ہے. ان کی لڑکی کی مجھے انہوں نے انوائٹ کیا ہے تو کیا میں شادی میں جا سکتا ہوں؟ منیجر ہندو ہے، جا سکتے ہیں. کسی کے یہاں خوشی غمی میں شرکت کے لیے مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کھانا کھانے کے تعلق سے بات یہ ہے کہ اگر اس کی کمائی حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہو چاہے وہ ہندو ہو، اور کمائی حرام ہے تو نہیں کھا سکتے چاہے وہ مسلمان ہو. کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے حضور کی خواب میں زیارت ہو. کثرت سے درود پاک پڑھنا، گناہوں سے بچنا اور نمازوں کا اہتمام کرنا. ارطغرل غازی، عثمان غازی وغیرہ جو اسلام کے نام پر سیریل بنی ہے اس کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے علماء بھی دیکھتے ہیں اور اجازت بھی دیتے ہیں، جائز نہیں.